اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اور محمد وعلی محمد سلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جو ڈسکشن ابھی تک ہوا اس کو اگر دو جملوں میں بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہے کہ انسان کے تکامل اور ترقی کا بلند ترین نقطہ قرب خدا ہے اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، یعنی خدا پرستی۔ اس خدا پرستی کے مقابلے میں سقوط اور زوال ہے کہ انسان اسفل السافلین تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا بھی ایک ہی راستہ ہے جسے خود پرستی کہتے ہیں۔ اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ گمراہ انسان اور غافل انسان کون ہوتا ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23۔ پس کیا تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی ہوس کو اپنا معبود قرار دیا ہے اور اسے خدا نے علم کے ساتھ گمراہ کیا اور اس کے کان پر اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ کیا خدا کے علاوہ کوئی دوسرا اس کی ہدایت کرے گا؟ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ علم ہونے کے باوجود گمراہی کیوں؟ وجہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو خدا کی جگہ ٹھہرائے اور دل کی خواہش کو خدا کی خواہش کی جگہ قرار دے اور اپنی ہوس اور خواہش کے تابع ہو جائے تو خدا بند عالم اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے۔ البتہ خدا کسی سے دشمنی نہیں رکھتا، صرف ہوا یہ ہے کہ خدا نے ہوس اور خواہش کی پیروی کا یہ نتیجہ قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ خدا اور پیغمبروں علیہم السلام نے انسان کو خبردار کیا ہے اور سرکشی اور ظلم سے منع کیا ہے، اور یہ بتا دیا کہ ورنہ نفس کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور نفس کا ضدی گھوڑا اس کو زمین پر دے مارے گا۔ ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیامبر رحمت ہیں اور ہماری ہدایت کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی خود نہ چاہے تو پیغمبر اس کے لیے کیا کریں، کیونکہ بنیاد اسی پر رکھی گئی ہے کہ انسان کی ہدایت اختیاری ہے، یعنی کہ وہ اپنے اختیار سے اس ہدایت کو حاصل کرے۔ سورہ نجم آیت 29۔ پیغمبر اکرم سے ارشاد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، ہر اس شخص سے منہ موڑ لو جس نے ہماری یاد سے منہ پھیر لیا اور دنیا کی زندگی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی خود پرستی اور خواہش پرستی سے انہوں نے تمام راستوں کو ہر طرف سے اپنے اوپر بند کر دیا ہے اور خود اپنی آنکھوں اور کانوں پر پردہ ڈال لیا ہے تاکہ نہ حقیقت کو دیکھیں اور نہ سنیں۔ ان کے لیے خدا اور پیغمبر کا خوف دلانا اور نہ دلانا برابر ہے۔ نتیجہ یہ نکالتے ہیں اس سے کہ علم رکھنے کے باوجود گمراہ انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید غافل انسان کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے۔ سورہ اعراف 179۔ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ دل رکھتے ہیں مگر اس سے سوچ بچار کر کے حقائق کو حاصل نہیں کرتے، آنکھیں رکھتے ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں مگر ان کے ساتھ سنتے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو چار پاؤں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو غفلت کا شکار ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت سارے جنوں اور انسانوں کا سر انجام جہنم کا عذاب ہوگا۔
یہاں پر 3 کی پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا کہ دل رکھتے ہیں مگر ان دلوں کے ذریعے حقائق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر ان کو بصیرت کے راستے میں استعمال نہیں کرتے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کان رکھتے ہیں مگر قوت سماعت کو صحیح سے استعمال نہیں کرتے۔ یعنی قرآن کی زبان میں دل، آنکھ اور کان کو انسان کی پہچان اور آگاہی کے اوزار یا پھر ٹولز قرار دیا گیا ہے۔ انسان کی بدبختی کا سبب یا بدبختی کے اہم ترین ریزنز میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان آگاہی کے ٹولز سے صحیح طور پر فائدہ نہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان حقیقت تک پہنچنے اور ان اوزار معرفت سے ٹھیک طور پر فائدہ حاصل نہیں کرتا وہ چوپاؤں کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوپائے بھی کان، آنکھ اور دل رکھتے ہیں مگر ان ٹولز کے ساتھ انسان کی طرح آگاہی حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور اگر انسان بھی ان شناخت کے اوزاروں کے ذریعے استفادہ نہیں کرتا تو ایک حیوان کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اصلی نقطہ آیت کے آخر میں ہے، اولئک هم الغافلون۔ یہ لوگ بدبختی کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس حد تک گر جاتے ہیں کہ حیوان سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو غفلت کی گود میں گزار دیتے ہیں۔ اس آیت کے آخری جملے میں اولئک هم الغافلون سے مراد عام غفلت نہیں ہے بلکہ خاص غفلت مراد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سرچ کریں اور دیکھیں کہ غفلت کن چیزوں کی وجہ سے ہے جو کہ انسان کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ایک بہت ہی سمپل الفاظ میں فرما دیا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں بھی رسی کا سرا ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ خدا سے غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان غافل انسان قرار دیا جاتا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 19۔ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا خدا نے ان کو ان کی یاد سے بھلا دیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی انسانیت کا تعلق خدا کی ذات سے ہے، کیونکہ خدا کو بھلا دینا خود کو بھلا دینے سے وابستہ سمجھا گیا ہے۔ اگر کسی نے خدا کو بھلا دیا تو خود کو بھی بھلا دے گا۔ اگر کوئی خدا سے غافل ہو گیا تو اپنے آپ سے بھی غافل ہو جائے گا۔ خدا کو بھلا دینے کا عذاب یہ ہے کہ انسان خود کو بھی یاد نہیں رکھے گا، اور اگر خدا کو نہ بھلاتا تو اس عذاب سے دوچار نہیں ہوتا۔ بس یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی پوری زندگی جانوروں کی طرح سوائے کھانے، سونے، لذت پرستی، شہوت رانی اور ظلم و ستم کے سوا کچھ نہ کیا، تو کیا ایسے انسان کو جانور سے بہتر کہا جا سکتا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام جو کہ قرآن کے عالم ہیں، ایسے افراد کے متعلق یہ تعبیر بیان فرماتے ہیں جو کہ بحار الانوار میں دی گئی ہے، والیوم 33۔ وہ انسان جس کی حیوان کی طرح تمام تر سعی و کوشش غذا اور خوراک ہو تو وہ حیوان کی نسبت کون سی برتری رکھتا ہے؟ یہاں سے اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہی وہ انسان ہے جو تمام زندگی صرف اپنی مادی خواہشات اور مادی فائدے حاصل کرنے کی طرف توجہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا چکا ہے اور اسی کا شمار غافل انسانوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں غافلین میں شمار نہ فرمائے۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين. التماس دعا